بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ گزشتہ کلپ میں حدیث عبداللہ بن عمر پر بحث چل رہی تھی اور ہم نے وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث پہ یہ بحث کرتے ہوئے یہ گزارش کی تھی کہ اس حدیث کے اندر سخت اضطراب پایا جاتا ہے، اور عبارت پڑھ کے ہم نے ثابت کیا کہ بہت جگہوں پہ اختلاف موجود ہے۔ 4 مقامات پر حدیثیں آئی ہیں جن کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں اور وہاں پہ اختلاف سخت پایا جاتا ہے۔ اور ایک اہم نقطہ جو ہم بیان کرنے والے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو 4 روایات ہیں ان میں سے 3 روایات سالم سے ہیں اور ایک روایت نافع سے۔ سالم والی جو روایت ہے وہ امام ابن شہاب زہری سے مروی ہیں، اور امام ابن شہاب زہری سے یہ روایت ان کے تینوں شاگرد امام مالک، محدث یونس اور محدث شعیب نے روایت کیا ہے۔ اب یہ جو تینوں روایت ہیں جو ابن شہاب زہری سے مروی ہیں، ان تینوں روایت میں دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اور امام مالک جو ہیں جو ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں وہ خود بھی یہ روایت موطا امام مالک میں لاتے ہیں، مگر وہاں پہ رکوع کے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ایک روایت جو امام مالک سے مروی ہے، ایک وہ روایت جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی، ابن شہاب زہری سے مروی کی روایت کیا، اس میں رکوع کے جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں اور ادھر ذکر ہے، تو اب ترجیح کس کو دی جائے؟ یعنی ایک روایت کے اندر کتنا اضطراب موجود ہے۔ اور رہی بات کہ یہ جو روایت نافع سے مروی ہے، اس نافع سے مروی والی روایت میں بھی اختلاف ہے محدثین کا، کہ بعض محدثین اس کو موقوف قرار دیتے ہیں اور بعض مرفوع قرار دیتے ہیں۔ یعنی اکثر محدثین جو ہیں اس کو موقوف قرار دیتے ہیں، حالانکہ موقوف حدیث جو ہے وہ اہل حدیث کے ہاں حجت نہیں ہے، تو غیر مقلدین کے ہاں حجت نہیں ہے، تو وہ اس سے کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ اب یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، محدثین کے آپ اقوال سن لیں۔ بخاری شریف میں باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین میں امام بخاری فرماتے ہیں رواہ حماد بن سلمة عن ایوب النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ ابن تہمان عن ایوب وموسیٰ بن عقبۃ مختصرا۔ یعنی اس روایت کو کوئی بھی مرفوع بیان نہیں کرتا، اور کوئی مختصر، کوئی موقوف اور کوئی مرفوع کہتا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے محدث اسماعیلی کا قول نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حق الاسماعیلی عن بعض مشایخہ انہ اومى الى ان عبد الاعلی اخطأ فی رفعہ، کہ اسماعیلی بیان کرتے ہیں اپنے بعض مشائخ سے کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عبدالاعلی نے اس روایت کو مرفوع بیان کرنے میں غلطی کی ہے، یعنی یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ فرواہ موقوفا، یہ روایت وہ روایت کرتے ہیں موقوف، کیونکہ عبداللہ بن ادریس، عبد الوہاب ثقفی، معتمر یعنی عبید اللہ، سب اس روایت کو ابن عمر سے موقوف بیان کرتے ہیں۔ یہ بات فتح الباری صحیح بخاری شریف میں جلد 2 اور صفحہ 222 پر موجود ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی کی بھی یہی تحقیق ہے، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے، اور قاضی شوقانی بھی یہی تحقیق کرتے ہیں، محدث ابو داؤد۔ باقی جو روایت سالم سے مروی ہے، یعنی جو نافع سے مروی تھی، اس کے موقوف ہونے میں اکثر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت جو نافع والی ہے وہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ حالانکہ بعض علماء نے اس کو مرفوع بھی بیان کیا، مگر اکثر محدثین اور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے موقوف ہے، اور موقوف حدیث کو تو اہل حدیث حجت ہی نہیں مانتے۔ باقی جو سالم کی روایت ہے اس میں بھی یہ اختلاف ہے کہ یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے، اور موقوف اور مرفوع میں بھی جو اختلاف ہے۔ التمہید لما فی الموطأ من المعانی الاحسان میں علامہ ابن عبد البر کی بھی یہی تحقیق ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ نافع نے حضرت ابن عمر سے موقوف کی ہے، یعنی یہ روایت جو ہے موقوف ہے۔ اب اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ محدثین نے نافع والی روایت کو اہمیت نہیں دی، سالم کی روایت کو، یعنی جب دونوں روایت موجود ہیں تو سالم والی روایت کو انہوں نے اہمیت دی ہے اور نافع کو اہمیت نہیں دی، تو یہ بات سرے سے غلط ہے، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی اور امام دار قطنی نے ترجیح نافع والی روایت کو دی ہے، تو یہ اعتراض بے جا اعتراض ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ان روایتوں کے اندر سخت اضطراب پایا جاتا ہے، تو ان روایت سے استدلال کیسے کیا جائے اور ان میں سے ترجیح کس کو دی جائے؟ اس روایت کے جو مرکزی راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اس کا جو عمل تھا وہ بھی ترک رفع دین والا تھا۔ اس پہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ،
وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو بکر بن عیاش ان حسین ان مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح. وہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں صرف نماز کے شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے تھے. جو اس کے راوی ہیں وہ خود بس صرف شروع میں رفع یدین کرتے تھے. اب اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف پایا جا رہا ہے. اور یہی بات امام بیہقی نے اور یہی بات امام طحاوی نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں منقول کی ہے. تو ہم نے یہ گزارشات کی تھی کہ ایک تو اس روایت میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے، اس اضطراب کی وجوہات بھی ہم نے بیان کی. انشاءاللہ تعالی اس کلپ میں یہ مختصر گزارشات پیش کی گئی ہیں. اگلے کلپ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے جو شاگرد امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی تھی ان کا بھی عمل پیش کیا جائے گا کہ وہ بھی ترک رفع یدین کے عامل تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.